اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ خاک سر عامر حسنی پھر آپ کی خدمت میں آپ کے دلوں پر دستک دینے کے لیے پروگرام ہے دل پر دستک۔ ایک ولی اللہ کا ذکر آتا ہے کہ وہ جب ان کی وفات کا وقت قریب آیا تو ان کے شاگردوں نے دیکھا کہ آخری الفاظ ان کے یہ تھے کہ ابھی نہیں، ابھی نہیں۔ ان کا ایک مرید بہت اس پر پریشان ہوا اور حیران ہوا کہ یہ کیا ہوا۔ اس نے بہت دعا کی اس بے چینی میں کہ آخر یہ الفاظ کہنے کا مطلب کیا تھا۔ بہرحال وہ بہت دعا کرتا رہا، آخر کار اسے وہ بزرگ، وہ ولی اللہ خواب میں ملے۔ اس نے خواب میں ان سے پوچھا کہ آپ کے یہ آخری الفاظ ابھی نہیں، ابھی نہیں، اس کا کیا مطلب تھا، کیا آپ کہنا چاہ رہے تھے؟ ان بزرگ نے، ولی اللہ نے بتایا خواب میں ہی ان کو کہ دراصل شیطان ہمیشہ انسان پر حملہ کرتا رہتا ہے، اور آخری وقت میں بھی اس نے مجھ پر حملہ کیا اور مجھے دین سے برگشتہ کرنا چاہا اور میرے نور ایمان کو لے جانا چاہا، لیکن میں اس کے قابو میں نہیں آیا تو اس نے مجھے کہا کہ تو مجھ سے بچ نکلا۔ اس وقت میں نے اس سے کہا کہ ابھی نہیں، ابھی نہیں، یعنی جب تک میری موت نہ ہو جائے تب تک میں ابھی تیرے حملے سے آزاد نہیں ہوں۔ اب اس واقعہ میں، اس بزرگ کے، اس ولی اللہ کے واقعہ میں ہمیں کیا پیغام ملتا ہے؟ ہمارے لیے یہ پیغام ہے کہ شیطان جو ہے اس سے ہمیشہ بچتے رہنے کی کوشش کرتے رہنا چاہیے، کیونکہ وہ آپ کی آخری سانس تک آپ کے پیچھے پڑا رہتا ہے اور کبھی نہ کبھی آپ کو بہکانے کی کوشش کرتا رہتا ہے، اور انسان ہے، کمزور ہے، کسی وقت بہک بھی جاتا ہے۔ تو ایسی صورت میں اس کا فرض یہ ہے کہ وہ نگاہ یہ رکھے کہ اگر وہ شیطان کے قبضے میں آ گیا ہے تو اس سے جلد از جلد نکلنے کی کوشش کرے، اور آخری وقت تک، اپنی آخری سانس تک اس کوشش میں لگا رہے۔ ہمارے لیے یہ پیغام ہے کہ ہم ہمیشہ اپنے اعمال پہ، اپنے کاموں پہ نظر رکھیں۔ بعض اوقات شیطان بڑے ہی باریک رستوں سے انسان کے اندر داخل ہو جاتا ہے۔ جیسے ایک عالم ہے، زیادہ علم رکھتا ہے، تو اس کے اندر شیطان جو ہے وہ اس کا کبر پیدا کر کے، تکبر پیدا کر کے کہ میں بڑا عالم ہوں، وہ اس کے اندر شیطان داخل ہو سکتا ہے اور اس کے سارے اعمال کو ضائع کر سکتا ہے، کیونکہ کبر تو اللہ تعالیٰ کو بالکل پسند نہیں۔ پھر ایک شخص کے پاس اگر مال و دولت زیادہ ہے، زیادہ سہولیات ہیں، تو اس کا کبر اس کے اندر پیدا کر سکتا ہے۔ ایک انسان نے اگر خدمت کی ہے تو اس کی خدمت کے ساتھ ہی اس کو کہ میں نے بڑی خدمت کر لی ہے، اس بات پر اس کو وہ شیطان اپنے قبضے میں لے سکتا ہے کہ وہ اس اپنی بڑائی میں پڑ جائے۔ لہٰذا ہمیں یہ دیکھنا چاہیے کہ ہم نے ہر موقع پر، ہر جگہ عاجزی اختیار کرنی ہے، خود کو کچھ نہیں سمجھنا۔ اگر انسان خود کو کچھ نہ سمجھے تو یقیناً وہ ترقی کرتا چلا جاتا ہے، اور خدا تعالیٰ کا اتنا ہی اس کو قرب حاصل ہوتا جاتا ہے جتنا وہ عاجز ہوتا جاتا ہے۔ اب آپ کے سامنے اپنے پیارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ خاتم الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر نہ کروں تو یہ کیسے یہ بات مکمل ہوگی؟ جو عاجزی کا سب سے بڑا نمونہ تھے ہمارے لیے، ان کی زندگی ہمارے لیے اسوہ حسنہ ہے۔ دیکھیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا سب سے بڑا لمحہ وہ تھا جب آپ فاتح مکہ کی حیثیت سے مکہ میں داخل ہو رہے تھے۔ آپ سب نے وہ احادیث پڑھی ہوں گی یا سنی ہوں گی کسی نہ کسی کتاب میں، کسی مولوی صاحب کی تقریر میں، کہ اس وقت جب کہ آپ کے لیے بادشاہت کھلنے جا رہی تھی، پوری عرب کی بادشاہت، اس وقت آپ کا سر سب سے زیادہ جھکا ہوا تھا، اور خدا تعالیٰ کے حضور اتنا جھکا ہوا تھا ایسے کہ آپ کی پیشانی جو ہے وہ اونٹ کی کوہان کو چھو رہی تھی۔ یعنی آپ خدا تعالیٰ کے حضور عاجز
بدتر ہوتے چلے جا رہے تھے، اس کے حضور دعائیں اور گریہ زاری کر رہے تھے اور اپنے آپ کو یہ ظاہر کر رہے تھے کہ میں انتہائی کمزور ترین انسان ہوں، جبکہ وہ تمام انسانوں سے افضل اور سب سے اعلیٰ اور سب سے اکمل اور خاتم الانبیاء، خاتم النبیین کا خطاب آپ کو اللہ تعالیٰ نے عطا فرمایا۔ تو اگر ان کی یہ حالت تھی تو ہم اپنی چھوٹی چھوٹی بڑائیوں کو دیکھ کر، چھوٹے چھوٹے اپنے ایسی چیزیں جو ہمیں دوسرے سے زیادہ مل گئی ہیں یا ہم دوسرے سے بہتر نظر آ رہے ہیں کسی جگہ پر، ہم ان چیزوں میں پڑھ کے کتنا فخر کرتے ہیں اور دوسرے کو کیسے حقیر سمجھتے ہیں۔ اصل میں یہ حقارت جو ہے انسان کو تباہ کر دیتی ہے، اور وہیں سے اس کا تنزل شروع ہو جاتا ہے۔ جب وہ کسی کی طرف حقارت سے دیکھتا ہے، وہیں سے اس کا تنزل خدا تعالیٰ کی نظر میں اور اعمال کے لحاظ سے شروع ہو جاتا ہے، پھر وہ ترقی نہیں کر سکتا۔ ہر وہ انسان جو عاجزی میں بڑھتا جاتا ہے وہ خدا تعالیٰ کے حضور بھی ترقی کرتا جاتا ہے اور اس کے نیک اعمال بھی بڑھتے چلے جاتے ہیں، کیونکہ وہ ہر عمل کرنے کے بعد یہ سمجھتا ہے کہ میں نے کچھ نہیں کیا، ابھی تو میں نے بہت کرنا ہے، ابھی تو بہت نیکیاں ہیں جو کرنے والی ہیں۔ لیکن جو یہ سمجھ لے کہ میں نے بڑی نیکیاں کر لی اور میں نے بڑی نمازیں پڑھ لی اور میں نے بڑی تہجد پڑھ لی، اس کے وہ اعمال کسی بھی وقت ضائع ہو سکتے ہیں، اس کبر کی وجہ سے، اس تکبر کی وجہ سے۔ اس لیے میری آپ سب سے یہ درخواست ہے کہ عجز و انکساری میں بڑھتے چلے جائیں اور کبھی بھی کسی چیز کا فخر آپ کو ہلاک نہ کر دے، اور اسی طرح سے شیطان کے حملوں سے آپ بچتے ہوئے اس دنیا سے رخصت ہوں اور خدا تعالیٰ کے حضور حاضر ہو جائیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔